جاوید صاحب، ابھی آپ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہے جوف لیل میں اس کا حوالہ دی، اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تبصرہ جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا، جملہ غالباً یوں تھا کہ خشیت ان تفرض علیکم. اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی موجودگی میں وحی آ رہی تھی، تو یہ امکان موجود تھا کہ اگر مسلمان پڑھیں جیسا کہ آپ نے فرمایا تو ان کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو لازم کر دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آ گیا، دوسرا چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، اب وحی کا کوئی سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کے فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، چونکہ وہاں پر علت جو بیان کی گئی تھی اس کو چھوڑنے کی وہ اس کے فرض ہونے تھی، چونکہ اب فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا اب اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو تہجد کی نماز اب مسلمان جانتے ہیں کہ ایک نفل نماز ہے، اس وجہ سے وہ تہجد کے وقت میں پڑھیں، وہ عشاء کے بعد پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصلی چیز یہ ہے کہ یہ نماز حقیقت میں ہے کیا نماز، کیا کوئی الگ نماز ہے جو رمضان میں لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے، یا یہ تہجدی کی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے اصل اختلاف. یہ نہیں ہے کہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، پڑھی تو جائے گی، اس لیے کہ نفل نماز ہے، بڑی خیر و برکت کی نماز ہے. اب اختلاف صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ اصل میں کوئی زائد نماز ہے، تہجد کی نماز الگ ہے اور یہ نماز الگ ہے، یا یہ وہی نماز ہے جس کا جی چاہے وہ تہجد کے وقت پڑھ لے اور جس کا جی چاہے وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے. تو یہ اختلاف ہے. اس وجہ سے اگر یہ بات سمجھ لی جائے، یعنی اس کی یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، تو پھر کسی بحث کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. یعنی نہ عشاء کے بعد پڑھنے والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. میں نے تو عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت روایتوں میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. یعنی یہ بیان ہوا ہے تہجد کی نماز کے بارے میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں یعنی جو نام اس کے لیے تراویح کا استعمال ہوا ہے، یعنی تہجد کا نام بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، تراویح کا لفظ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے؟ لوگوں نے اصل میں جب اس نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ایک امام مقرر کر دیا، تو 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اس کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے تھوڑی سی استراحت سی ہو جاتی تھی، تو اسی کی جمع تراویح ہے. اچھا، اور یہ نام پڑ گیا. ویسے صحابہ کرام کے زمانے میں اس کو قیام اللیل ہی کہا جاتا تھا، جو تہجد ہی کی نماز کے لیے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایت میں یا صحابہ کرام سے کسی روایت میں تراویح کا لفظ استعمال نہیں ہوا.